Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and Facebook page, Urdu. Today we are going to learn the lesson number 8, Gulliver in the Land of the Giants, from class 7th English Iqbal series. Gulliver in the Land of Giants. Gulliver देवकामत लोगों की ज़मीन में. Giants mean देवकामत, बड़ी कद वाले लोग. Jonathan Swift, an English prose writer. Jonathan Swift, एक नसरनिगार, wrote Gulliver's Travels in 1726. उसने Gulliver Travel 1726 में लिखा था. It proved to be his masterpiece. ये उनका एक शाहकार साबित हुआ. Gulliver is a surgeon traveling on a merchant ship. गलिवर एक सर्जन डॉक्टर था जो सौदागरों की कश्ती में सफ़र कर रहा है. He relates the story of his shipwreck. वो अपनी जहाज की तबाही की कहानी बता रहा है. Relates मीन यहाँ पर बताना है, बयान करना. In the first adventure, पहली वाक़ये में या पहली सफ़र में, he reaches the island of Lilliput. वो लिलीपट की एक जजीरे तक पहुंचता है. where the inhabitants are 6 inches tall. जहाँ के बाशिंदे 6 इंचेस लंबे थे. in the second adventure, दूसरे वाक़ये में, the Gulliver is accidentally left ashore in Brobdingnag. गलिवर को हादिसतन ब्रोबडिंग की साहिल में छोड़ा गया. where the inhabitants are giants. जहाँ के बाशिंदे देवकामत थे. and everything else is proportionately big. जहाँ के हर चीज़ निस्बतन बड़े थे. this extract is about Gulliver in the Gulliver in the Land of Giants. ये इक्तिबास, ये कहानी इक्तिबास गलिवर देवकामत की ज़मीन में पर लिखा गया है, या इसके बारे में है. As a giant farm worker lifted me 60 feet above the ground. जैसे ही बड़े देवकामत ज़मींदार ने मुझे ज़मीन से 60 फुट ऊपर उठाया. My great fear was that he would drop me. मेरी सबसे बड़ी खौफ ये थी कि वो मुझे गिराएगा. His fingers around my waist hurt me badly. मेरे कमर की इर्द गिर्द उनकी उंगलियां मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी. But I did not dare to struggle. लेकिन मैंने जदोजहद या कोशिश करने की हिम्मत नहीं की. So there I was hanging in the air. तो वह मैं हवा में लटक रहा था. While the enormous creature examined me. जबकि बड़ी मखलूक ने मेरा जायज़ा लिया क्लोजली, करीब से. जबकि बड़ी मखलूक ने मेरी करीब से जायज़ा लिया. He was as astonished to see me. वो मुझे देखकर इतना हैरान हुआ. As I had been to see him. जिस तरह मैं उसको देखकर हैरान हुआ था. I was afraid. मैं डर रहा था. That he might think कि वो सोचेगा I would bite him. मैं उसे काट लूँगा. And therefore throw me away. तो इस वजह से वो मुझे दूर फेंकेगा. I put my hands together in prayer. मैंने दरख्वास्त करते हुए अपने हाथों को मिलाए. And spoke to him humbly. और उसको आजिज़ाना तौर पर कहा. He seemed to be pleased by my voice and movements. वो मेरी आवाज़ और हरकतों को देखकर खुश नज़र आ रहा था. But he has still more astonished to find that I acted like a human. लेकिन वो मुझे देखकर ये पाकर बहुत हैरान हुआ कि मैं इंसानों की तरह हरकत कर रहा था. While he looked, जबकि वो देख रहा था, I tried to show by signs that he was hurting my side with his finger. मैं
ان کو اشاروں سے سمجھا رہا تھا کہ وہ اپنی انگلیوں سے مجھ کو تکلیف دے رہا ہے. He seemed to understand. وہ دیکھ کر سمجھ رہا تھا. For lifting up the corner of his coat. اس نے اپنی کوٹ کا ایک کنارہ اٹھایا. And he wrapped me in it. اور اس نے مجھے اس میں لپیٹ لیا. And then ran with me towards the man. اور پھر میرے ساتھ اس شخص کی طرف بھاگا. Whom I had first seen climbing over the steps. جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا climbing over the steps اس کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے. مین کہ میں اس کے پیچھے جا رہا تھا. The farmer was as surprised as his workmen to see me. فارمر زمیندار بالکل اتنا حیران ہوا جتنا اس کا مزدور مجھے دیکھ کر حیران ہوا تھا. Taking a piece of straw as big as a stick. ایک تنکے کا ٹکڑا ایک تنکا اٹھایا. As big as a stick. چھڑی کی طرح بڑا. He carefully lifted up the end of my coat. اس نے احتیاط سے میری کوٹ کا ایک سرا اٹھایا. To see it if it was a part of my skin. کہ اسے دیکھے کہ وہ میری چمڑے کا ایک حصہ ہے. مینس کہ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کے چمڑے کا ایک حصہ ہے لیکن اس نے کوٹ پہنا تھا. Then he blew away my hairs in order to see my face better. پھر اس نے میری بالوں کو پھونک دی کہ in order to see my face better. میری شکل کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے. پھر اس نے میری شکل اچھی طرح دیکھنے کے لیے میرے بالوں پر پھونک دی. I was unlike anything he had ever seen before. میں بالکل اس چیز سے برعکس تھا جو اس نے پہلے دیکھا تھا. He called all his workmen around him. اس نے اپنے تمام مزدوروں کو اپنے ارد گرد بلایا. In a voice like a thunder asked them. اور تندر کی طرح آواز میں ان سے پوچھا. As I afterward learned whether they had found any other little creature like me in the field. As I afterward learned. جس طرح میں نے پہلے سیکھا تھا. Whether they had found any other little creature like me in the field. کہ کہیں میں نے میری طرح فصل میں میری طرح ایک چھوٹی سی مخلوق دیکھی ہوگی. They shook their hands. انہوں نے اپنے سر ہلائے. At last آخر کار he placed me on the ground. اس نے مجھے زمین پر رکھا. Carefully احتیاط کے ساتھ. آخر کار اس نے مجھے احتیاط کے ساتھ زمین پر رکھا. Putting me on my hands and knees like an animal. مجھے ہاتھوں اور گھٹنوں پر جانوروں کی طرح رکھا. And I got up at once. میں ایک دم اٹھا. And walked slowly backward and forward between his feet to show. اور اس کے قدموں کے درمیان آگے پیچھے حرکت کرتا رہا. Slowly آہستہ آہستہ. That I didn't intend to run away. کہ میری بھاگنے کا ارادہ نہیں تھا. Then they all sat down around me. اور پھر وہ میرے ارد گرد بیٹھ گئے. In order to watch my movement better. میری حرکتیں اچھی طرح دیکھنے کے لیے. پھر وہ میری حرکتیں اچھی طرح دیکھنے کے لیے میرے ارد گرد بیٹھ گئے. When I saw. جب میں نے دیکھا. That they were all watching me closely. کہ یہ سب مجھے قریب سے دیکھ رہے ہیں. I took off my hat and made a low bow to the farmer. میں نے اپنی ٹوپی اتاری اور زمیندار کی طرف تھوڑا سا جھکا. Then I fell on my knees. پھر میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا یا گر گیا. Raised my hand towards him. اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائے. And spoke a few words as loudly as I could. اور کچھ الفاظ بولے یا کچھ باتیں کی اتنا تیز جتنا میں کر سکتا تھا. I knew. مجھے پتا تھا. That they could not understand me. کہ یہ میری باتیں نہیں سمجھ رہے. But I hoped that my manner would show that I was asking them not to harm me. لیکن میری امید تھی کہ میری
انداز سے ان کو پتہ چلے گا یا میری انداز ان کو دکھائے گی کہ میں ان سے مجھے تکلیف نہ دینے کی درخواست کر رہا تھا. Then I took a bag filled with gold coins out of my pocket. پھر میں نے اپنی جیب سے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تیلا نکالا and humbly gave it to the farmer. اور اسے زمیندار کو عاجزانہ طور پر دیا. He took it in his hand. اس نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا and held it close to his eye to see what it was. اور اسے اپنے آنکھوں کے نزدیک کیا to see کہ دیکھے what it was کہ یہ کیا چیز ہے. Then he took a pin. پھر اس نے ایک پن اٹھایا which was the size of pin means سوئی which was the size of a stick جس کی جسامت ایک سٹک کی برابر تھی. And turned the bag over in his hand. اور اس بیگ کو اپنی ہاتھوں میں گھمایا. When he still couldn't understand what the bag was. جب اسے پتہ نہیں چلا کہ یہ بیگ کس لیے ہے. I signaled him to put it on the ground. میں نے اسے زمین پر رکھنے کا اشارہ کیا. Then I opened it. پھر میں نے اسے کھولا and poured all the gold coins in his hand. اور تمام سونے کے سکے ان کے ہاتھ میں رکھے. Although اگرچہ he looked at these with interest. اگرچہ اس نے اسے بڑی دلچسپی سے دیکھا. He had no idea what they were for. اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس لیے ہیں. At last آخر کار he signaled to me to put them back in the bag. پھر اس نے اسے واپس بستے میں یا بیگ میں رکھنے کے لیے اشارہ کیا. And to put the bag in my pocket. اور بیگ کو اپنی جیب میں رکھنے کا اشارہ کیا. By now اب تک the farmer was sure that I was a human being. فارمر کو زمیندار کو یقین ہوا تھا کہ میں ایک انسان ہوں. He spoke to me several times. اس نے مجھ سے کئی دفعہ باتیں کی. Although I couldn't hear the words. اگرچہ میں اس کے باتیں نہیں سن سکتا تھا. They sounded like a great wind high over my head. یہ ان کی آواز ایک طوفان کی طرح میرے سر کے اوپر لگ رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا. I shouted back as loudly as I could in all the languages I know. اور میں نے واپس ان کو اتنا تیز جتنا میں کر سکتا تھا آواز دی. In all languages تمام زبانوں میں. I knew جو مجھے یاد تھے. But neither of us understood the other. لیکن میں کسی کو بھی نہیں سمجھا سکا. After some time کچھ دیر بعد the farmer sent his servant back to work. زمیندار نے اپنے نوکروں کو واپس کام پہ چھوڑ دیا. And he put his handkerchief on his hand. اور اس نے اپنی ہاتھ پر رومال رکھا. یہاں پر میں نے چھوڑ دیا کہ the farmer sent his servant back to the work. اور زمیندار نے After some time کچھ دیر بعد the farmer sent his servant back to work. زمیندار نے اپنے نوکروں کو واپس کام پہ بھیجا. He put his handkerchief on his hand. اس نے اپنی رومال اپنے ہاتھ میں رکھا. And his hand flat on the ground. اور اپنا ہاتھ زمین پر ہموار رکھا. اس طرح رکھا. Then he signaled to me step into it. پھر اس نے مجھے اس پر قدم رکھنے کا اشارہ کیا. کہ ہاتھ میں بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا. یہاں بیٹھو. I didn't dare to disobey. میں نافرمانی کرنے کا ہمت نہیں رکھتا تھا. So I climbed onto his hand. تو میں اس کی ہاتھ پر چڑھا. And lay down on the handkerchief. اور رومال پر لیٹ گیا. Then he wrapped me up. پھر اس نے مجھے بس میں لپیٹا. Except my head. میرے سر کے علاوہ. And carried me back to his home. اور مجھے اپنے گھر واپس لے گیا. I think for today it is enough. Tomorrow inshallah we will
uh, learn the next two pages and the lesson will be over. Thank you for watching. If you like the video, please subscribe to my channel and share with friends. Thank you.